آج کے مسلمان اگر وہ عرب اسپیکنگ ہیں تو وہ علامہ القرضاوی کی یونیورس میں رہتے ہیں، اور اگر وہ اردو اسپیکنگ ہیں تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی یونیورس میں رہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں علماء کے ہاں آپ کو ایسا زبردست اسلام ملتا ہے، اس میں گانا بجانا بھی حلال ہے، تصاویر بھی حلال ہے، پینٹنگ بھی حلال ہے، عورت مرد کا اختلاط بھی حلال ہے، عورت مرد کا ہاتھ ملانا بھی حلال ہے۔ پہلے جائزہ لیتے ہیں کالونیلزم کی تاریخ کا۔ مسلمانوں کی حکومت تھی، عباسی امپائر تھی، عباسی امپائر کے بعد جو ہے وہ مملوک آ گئے، مملوک کے بعد سلجوق، عثمانی، یہ لوگ آ گئے، فاطمی، صفوید امپائر وہ شیعہ کی تھی۔ تو 1500 میں یورپینز نکلتے ہیں تجارتی مقاصد کے لیے، اور وہ جاتے ہیں تمام ممالک میں، یعنی اسلامی ممالک میں، اسلامی امپائرز میں۔ 1700 میں وہ پھر فوجیں لے کے نکلتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ حملے کرنا شروع کرتے ہیں، مسلمانوں کے قبضے میں لینا شروع کرتے ہیں۔ پوری جو اسلامک دنیا تھی وہ کولونائزرز کے اندر آ گئی۔ کولونائزیشن نے جہاں پہ ظلم و ستم کیے، جہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کی، وہاں انہوں نے اور کام بھی کیے۔ وہ اپنے ساتھ سیکولر لا لے کر آئے، وہ اپنے ساتھ انڈیویجول رائٹس کے آئیڈیا لے کر آئے۔ سلام دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک اصطلاح اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ یہ اصل اسلام ہے یا یہ اصل اسلام نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل اسلام آخر ہے کیا، اور آخر یہ بحث پیدا کیوں ہوئی۔ میرا دعویٰ یہ ہے، اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کالونیلزم جو تھا، یعنی جب ہم محکوم بن گئے، جب مسلمان غلام بن گئے، اس کے بعد اسلام کی وہ صورت ابھرنی شروع ہوئی ہے جس کو آج ہم ماڈریٹ اسلام، اصل اسلام، ریئل اسلام، پراپر اسلام کہتے ہیں۔ آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں نہ غلامی ہے، نہ اس میں خواتین پہ اتنی پابندیاں ہیں، نہ بچے جو ہیں وہ پراپرٹی ہیں، نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ سائنس پہ پابندی ہے، نہ اس کے اندر ٹیرینی ہے مخصوص طبقے کی، نہ تھیوکریسی ہے یعنی مذہبی طبقے کی حکومت، نہ وہ ہے، بلکہ وہ تو ایک مکمل ڈیموکریٹک نظام آپ کو پیش کرتا ہے۔ ہر واقعے کی نئی انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ ایک فساد ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی جو میری پوڈ کاسٹ تھی حمزہ صاحب اور اویس صاحب کے ساتھ، اس میں نے ذکر کیا تھا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آج کے مسلمان اگر وہ عرب اسپیکنگ ہیں تو وہ علامہ القرضاوی کی یونیورس میں رہتے ہیں، اور اگر وہ اردو اسپیکنگ ہیں تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی یونیورس میں رہتے ہیں، کیونکہ ان دونوں علماء کے ہاں آپ کو ایسا زبردست اسلام ملتا ہے جو کہ دھلا دھلایا ہے، نکھرا نکھرا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس میں پیار ہے، محبت ہے، ظلم بالکل بھی نہیں ہے، اس میں گانا بجانا بھی حلال ہے، تصاویر بھی حلال ہے، پینٹنگ بھی حلال ہے، عورت مرد کا اختلاط بھی حلال ہے، عورت مرد کا ہاتھ ملانا بھی حلال ہے، اس میں جو ہے شراب پینا پلانا بھی حلال ہے، اگر اس کی تعداد کم ہو، نشہ وہ نہ کرے تو وہ بھی حلال ہے، خواتین جہاز اڑائیں یا ٹرین چلائیں یا اسکولوں میں پڑھائیں یا مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، ہر چیز اس کے اندر وہ موجود ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام جیسے 21 سینچری میں ہی نازل ہوا ہے۔ پردہ آنکھوں کا پردہ ہے وغیرہ، یہ ہزاروں باتیں ہیں جو ہمیں کی جاتی ہیں، اور یہ احساس میرا بڑھتا جا رہا ہے کہ اسلام کی ایک ایسی خوبصورت تصویر پیش کی جاتی ہے، خاص طور پہ مغربی ممالک میں، خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں پہ سیکولر حکومتیں ہیں اور وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں، جیسے ناروے ہو گیا، جیسے انگلینڈ ہو گیا، جیسے انگلینڈ خیر کافی حد تک متشدد ہو گیا ہے، اس کو تو میرے خیال سے شامل نہیں کرنا چاہیے، جیسے امریکہ ہو گیا، یاسر قادی ہو گئے، یہ بھی ایک بڑے عالم ہیں جو بڑا ہی ماڈریٹ، خوبصورت اور پیارا سا تصور پیش کرتے ہیں۔ پہلے جائزہ لیتے ہیں کالونیلزم کی تاریخ کا۔ مسلمانوں کی حکومت تھی، عباسی امپائر تھی، عباسی امپائر کے بعد جو ہے وہ مملوک آ گئے، مملوک کے بعد سلجوق، عثمانی، یہ لوگ آ گئے، فاطمی، صفوید امپائر وہ شیعہ کی تھی۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی پولیٹیکل ڈومیننس تھی۔ اس کے بعد جب 1500 سے یعنی 16ویں صدی شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جو یورپ ہے یہ انلائٹنمنٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ انلائٹنمنٹ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ٹائم الگ ہیں، لیکن اسکالرز میں ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم فرینچ ریولوشن کو مانتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ کا نتیجہ جو تھا یا جو شروع ہوئی ہے باقاعدہ ایک تحریک کے طور پہ، وہ فرینچ ریولوشن کے بعد شروع ہوئی ہے۔ خیر، تو 1500 میں یورپینز نکلتے ہیں تجارتی مقاصد کے لیے، اور وہ جاتے ہیں تمام ممالک میں، یعنی اسلامی ممالک میں، اسلامی امپائرز میں، وہاں کے طور طریقے بھی سیکھتے ہیں، اپنی آرمی بھی اسٹرانگ کرتے ہیں، اور پھر ایک صدی کے بعد اندازاً 1700 میں، 1.5 صدی آپ کہہ لیں، 1700 میں وہ پھر فوجیں لے کے نکلتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ حملے کرنا شروع کرتے ہیں، مسلمانوں کے قبضے میں لینا شروع کرتے ہیں، اور پہلی بار مسلمانوں کو گن پاؤڈر سے واسطہ پڑتا ہے، پرنٹنگ پریس سے واسطہ پڑتا ہے، ماڈرن میڈیسن سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ جہانگیر کے پاس انگریز آئے لینے کے لیے اجازت، تو اس نے منع کر دیا، لیکن پھر انگریز وفد میں ایک سرجن بھی تھا جس نے جہانگیر کو بواسیر کی تکلیف تھی، پائلز جو بڑی کامن تکلیف ہوتی ہے، اس کا اس نے کامیاب آپریشن کیا، تو جہانگیر نے خوش ہو کے پھر ان کو اجازت دے دی کہ بھائی آپ اپنی ایک پورٹ آپ کو بنا لیں اور اپنا تجارتی سرگرمی آپ شروع کریں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیں۔ تو پہلے 1500 میں ٹریڈ آئی، اس کے بعد 1600-1700 میں جو ہے وہ ملٹری انویژن شروع ہو گئی، جو 18ویں اور 19ویں صدی جو تھی، یعنی 1700 کا آخر اور 1800 کا مڈل، اس میں کولونائزیشن تقریباً مکمل ہو چکی تھی، یعنی جتنی کولونائزیشن انہوں نے کی ہے وہ مکمل ہو چکی تھی۔ میں آپ کو صرف چند مثالیں دیتا ہوں۔ تو برٹش امپائر جو تھی اس کی سب سے زیادہ کولونائزیشن تھی، ایجپٹ، عراق،
اردن، پیلسٹائن، سوڈان، یمن، ساؤتھ ایشیا میں انڈیا جو پھر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش بنا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ملیشیا اور برونائی، امیر ترین ملک ہے برونائی اگر آپ جانتے ہوں تو، افریقہ میں نائجیریا۔ دوسری بڑی طاقت تھی فرینچ لیوانٹ پر بھی قابض تھے، جس سے مڈل ایسٹ کا جو ایریا ہے جو ابھی پورا ہے، اسی وجہ سے لیبنان ہو یا جارڈن ہو، جارڈن کے کچھ حصے وہاں پہ فرینچ بہت زیادہ بولی جاتی ہے، لیبیا میں بھی فرینچ بہت بولی جاتی ہے۔ خیر، تو فرانس نے قبضہ کیا الجیریا پہ، سیریا پہ، لیبنان پہ، تونیزیا پہ، موروکو پہ اور افریقہ کے ویسٹ افریقہ کے ایک بہت بڑے حصے پہ، یعنی پوری جو اسلامک دنیا تھی وہ کولونائزرز کے اندر آ گئی۔ کولونائزیشن نے جہاں پہ ظلم و ستم کیے، جہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کی، وہاں انہوں نے اور کام بھی کیے۔ وہ اپنے ساتھ سیکولر لا لے کر آئے، وہ اپنے ساتھ انڈیویجول رائٹس کے آئیڈیا لے کر آئے، وہ اپنے ساتھ یہ لے کر آئے کہ ایک گورنمنٹ کیسے بنائی اور چلائی جاتی ہے۔ انہوں نے ڈیموکریسی کا ایک نیا تصور دیا کہ ہر طبقے کی ریپرزنٹیشن ہو پارلیمنٹ کے اندر اور وہ پھر گورنمنٹ کو کس طرح چلائے، کیا سجیشنز دے۔ انہوں نے یہ تصور پیش کیا۔ کیا وہ آئیڈیل تھا؟ میں اس سے بحث نہیں کر رہا، اس میں کیا خرابیاں تھیں وہ میں جانتا ہوں، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں ابھی صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ فوکس رکھیں اس بات پہ کہ پوری مسلمان دنیا کولونائز ہو گئی، اور کولونائز ہونے کے بعد انہوں نے ان ویلیوز سے ان کا سابقہ پڑھا جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے، جیسے کہ انڈیویجول رائٹس کی میں نے بات کی، ویمنز رائٹس کی بات کی، بچوں کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا والدین کی اینشنٹ ورلڈ میں، پھر اینٹیکوٹی میں، اور اس کے بعد مسلمانوں میں بھی، یعنی اگر پیرنٹس والدین اپنے بچے کو قتل کر دیں یا ان کی غلطی سے بچہ مر جائے تو ان پہ حد نہیں ہوتی تھی، سزا بھی نہیں ہوتی تھی، یہ ہمارے فتاوا موجود ہیں بالکل۔ لیکن یہ ایک بالکل نئی بات تھی جو انگریز لے کر آئے، جو فرینچ لے کر آئے کہ بچوں کی تربیت اور طریقے سے کرنی چاہیے۔ وہ پھر بھی بہت ہی پرتشدد تھے، یعنی کبھی مجھے موقع ملا تو میں بچوں کی تربیت کی تاریخ آپ کو بتاؤں گا تو حیران ہوں گے کیسے کیسے نادر طریقوں سے گورے جو ہیں، فرینچ ہوں، انگریز ہوں یا امریکن ہوں، کس طرح اپنے بچوں کو پیٹتے تھے۔ لیکن بہرحال پراپرٹی کا تصور بہرحال ان کے اندر نہیں تھا، خواتین کے حقوق بہت آئے، ڈیموکریسی آئی۔ اب اس کے ساتھ فرق کیا پیدا ہوئے؟ سب سے پہلا فرق، جو سب سے بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے سائنس کی ایکسیپٹنس۔ اس کی تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی اسلامک سائنس تھی، اور اسلامک سائنس بہت زبردست تھی، بہت عمدہ تھی، لیکن جب ہم تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے سب سے دھتکارے ہوئے لوگ تھے، وہ تو ایک لوور طبقہ تھا، لیکن پڑھے لکھوں میں جو سب سے دھتکارے ہوئے لوگ تھے وہ یہی سائنسدان تھے، جابر بن حیان، البیرونی، الخوارزمی، تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، جیسے کہ ابن شاطر نے کازمولوجی میں جو کام کیا تھا وہی کام پھر کوپرنیکس نے کاپی کیا ہے، باقاعدہ عربی کتاب سے کاپی کیا ہے اس کو اپنی کتاب میں، اور پھر وہ بانی بن گیا کوپرنیکین ریولوشن کا، پورا چرایا ہوا کام ہے۔ ابن نفیس، جنہوں نے بلڈ سرکولیشن کو ڈسکور کیا تھا کہ دل جو ہے وہ پمپ ہے جو سرکولیٹ کرتا ہے، خاص طور پہ پھیپڑوں میں سرکولیشن، یعنی دل کے سیدھے ہاتھ سے جو خون جاتا ہے پھیپڑوں میں، اس پہ ان کا بہت کام تھا، جس کو بعد میں ولیم ہاروے نے اڈاپٹ کیا، اس کو بہتر بنایا، اور آج ولیم ہاروے جو ہے وہ بانی مانا جاتا ہے اس کا۔ ابن نفیس کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ ابن نفیس کو کہا گیا کہ دل میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، دل تو روح کا مرکز ہے، دل تو انسان کو سوچتا سمجھتا ہے، اس میں تو اخلاقیات ہوتی ہیں، تم کیا بکواس کر رہے ہو کہ یہ دل پمپ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ اگر ہم اپنی بڑی بڑی تواریخ کا مطالعہ کریں، جیسے کہ تبری تو چلیں بہت پرانے تھے، لیکن ابن اسیر، ابن کثیر، ابن خلدون، کوئی بھی ان سائنسدانوں کا ذکر نہیں کرتے یا پاسنگ میں کر دیتے ہیں۔ وہ بغداد کے ہاسپٹلس کا تو بتائیں گے کہ وہاں پہ آنکھوں کی سرجری ہوتی تھی، وہاں پہ کوارنٹین، یعنی کہ جو وائرل النس کے مریض تھے ان کو الگ کرنے کا ذوق پیدا ہو گیا تھا، جس کو ماڈرن ڈے میں ہاسپٹلس کہا جاتا ہے یا کوارنٹین کہا جاتا ہے۔ وہ چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، شفا خانے جن کو ہم کہتے ہیں اردو میں، سرجریز پیدا ہو گئی تھیں، یعنی کہ ہاتھ کس طرح کاٹنا ہے، خون کس طرح روکنا ہے، کیٹریکٹ سرجری پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن یہ کوئی مشہور لوگ نہیں تھے، یہ وہ دیوانے تھے جو بس اپنے شوق سے کام کر رہے ہیں، جو انسانیت کی فلاح کے لیے ثواب کی امید میں کام کر رہے ہیں۔ ان کو معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کی جو کتابیں ہیں ان کی آپ کو شرح نہیں ملتی۔ اگر آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ بخاری کو لیجئے، آپ احیاء العلوم کو لیجئے، آپ جو ہے وہ علامہ قشیری کی صوفیہ کے کتاب کو لیجئے، آپ ابن عربی کے کتابوں کو لیجئے، آپ ابن تیمیہ کا کام کو دیکھیے، آپ کو شاگردوں کی لمبی لائن دکھے گی، ان کی کتابوں کی تشریحات، تفاسیر کی لمبی آپ کو قطار ملے گی، لیکن جو سائنٹیفک ورکس ہیں ان کا آپ کو صرف نام ملے گا۔ وہ تو بھلا ہو انگریزوں کا کہ انہوں نے وہ کام ڈسکور کیے، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا ماضی سائنس میں کتنا شاندار تھا، جس کو ہم نے تقریباً 1000 برس یا 1200 برس تک اون نہیں کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی واہ واہ جی اسلامک سائنس کی تو کیا بات ہے۔ تو جب کولونائزیشن ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے سائنس کو دوبارہ سے ماننا شروع کر دیا۔ سر سید احمد خان کی ایک بڑی مثال ہے کہ انہوں نے سائنس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے بڑی کوشش کی، ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی، لیکن بہرحال مسلمانوں نے پھر سائنس کو اڈاپٹ کر لیا، اور آج بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں 500 600 700 800 آیات ہیں جو کائنات پہ غور و فکر کی باتیں کرتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ غور و فکر کی جو یہ تفسیر ہے ان آیات کی، یہ کسی اور کو نظر کیوں نہیں آئی؟ یہ علامہ قرطبی کو نظر نہیں آئی، ابن کثیر کو نظر نہیں آئی، زمخشری کو نظر نہیں آئی، رازی کو نظر نہیں آئی، سب کو نظر اگر آیا بھی تو وہ یونانی فلسفہ نظر آیا، کسی کو بھی سائنس نظر نہیں آئی، اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ تو میں دوبارہ یہ بتا دوں کہ سائنٹیفک میتھڈ ایجاد تو مسلمانوں کی ہے، لیکن اس کو سامنے لا کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا
صحرا مسلمانوں کے سر نہیں ہے, یہ انگریزوں کے سر ہے. یا انگریز سے میری مراد وائٹ پیپل ہیں, وہ فرینچ بھی ہو سکتے ہیں, انگریز بھی ہو سکتے ہیں, جرمن بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. خیر, اب سائنس کے بعد یا سائنٹیفک میتھڈ کے بعد میں جاتا ہوں سود پر. سود مکمل حرام رہا ہے, لیکن چاہے وہ مملوک سلطنت ہو, آٹومنز ہوں, سلجوق ہوں, مغل ہوں, تمام کے تمام سودی کاروبار میں لگے ہوئے تھے. تمام کے تمام جو تھے وہ سود کی لین دین ہوتی تھی, اوپر سے حرام تھا لیکن اندر سے بالکل جائز تھا. پھر آتی ہے ماڈرن بینکنگ, جس کو ہم یہودیوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں, واقعی انہی کی ایجادی ہے. وہ فائنانس میں ان کا 400 یا 600 سالہ تجربہ ہے, تو انہوں نے پھر یہ بینکنگ سسٹم ایجاد کیا. یہ پھر اس کو بھی ہم نے اسلامی بنا لیا, یعنی پہلا اسلامک بینک جو ہے وہ قائم ہوا 1964 میں کائرو کے اندر, اور 1974 میں جو OIC ہے اس نے اپنا پہلا اسلامک بینک بنایا, اور آج تو ہزاروں بینک ہے. میزان بینک ہے بہت ہی مشہور, جبکہ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں کہ جب میں انگلینڈ گیا پہلی مرتبہ 2005 میں, تو پھر میں نے وہاں پہ جب کھلوایا اکاؤنٹ, HSBC بہت بڑا بینک ہے, تو ان کے پاس بھی امانہ کے نام سے, یعنی امانت جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ اکاؤنٹ موجود ہے جس پہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. لیکن ایک چینج کیا جائے کولونائزیشن کے بعد, ایک تو آپ نے سود کا وہ کانسیپٹ آپ نے چھوڑ دیا کہ یہ بینک کا بھی سود ہے. اس پہ مجھے بعد مومنین کو برا لگے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ آج تک ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ سود کیا ہوتا ہے, نہ آج تک ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے کیا وہ واقعی وہی سود ہے جو قرآن میں حرام آیا ہے, جس کے لیے رسول اللہ اس کے رسول سے جنگ کی بات کی گئی ہے. کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہے. 50 سے اوپر اسلامی ممالک ہیں, اور ہر جگہ بینک انٹرسٹ اور سود کے تعلق پہ آپ کو الگ الگ باتیں ملیں گی. جیسے مثال کے طور پہ مشارکہ اور مبارحہ, ہم 2 ٹرمز یوز کرتے ہیں. یہ دونوں ٹرمز اسلامی نہیں ہیں, یہ باقیات ہیں جاہلی عربوں کی. جب وہ آپس میں لین دین کیا کرتے تھے تو وہ مشارکہ اور مبارحہ پہ لین دین کیا کرتے تھے, یعنی وہ ہرگز بھی جو ہے وہ اسلام سے تعلق نہیں ہے. اس کا بالکل ویسے ہے جیسے غلامی میں ہم کہتے ہیں جی اسلام نے مکاتبت دی. مکاتبت اسلام نے نہیں دی, وہ پہلے سے جاری تھی عرب معاشرے میں. خیر, تو اس کو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جیسے کہ اسلامک مارگیج, جب جو لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں یعنی پاکستان سے باہر, تو یہاں پہ اسلام مارگیج ہوتی ہے, یعنی بینک, گھر مہنگے ہوتے ہیں تو بینک آپ کا گھر خریدتا ہے, اس پہ آپ کو ایک شرح سود پہ وہ قرضہ آپ کو دیتا ہے, اور آپ بینک کو پھر وہ 10, 15, 25, 30 سال میں آپ وہ قرضہ اتار کے پھر گھر آپ کا ہو جاتا ہے. تو اسلامک مارگیج والوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ اچھا ہم یہ کریں گے کہ جو تمہارا گھر ہے ہم اس کی ویلیو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ابھی کتنی ہے, اور پھر 10, 15, 20 جتنی بھی آپ قرضے کی مدت ہے آپ کی, وہ ویلیو کتنی ہوگی, ہم وہ ویلیو ایڈ کر دیں گے اس میں, اور اس میں ایک فیس ڈال دیں گے. انہوں نے انٹرسٹ کا نام فیس رکھ دیا, وہ 2, 3, 4, 5% ہوگی, وہ فیس ڈال دیں گے. اور یہ اسلامک مارگیج, اور اس پہ بڑے بڑے سب علماء نے فتوے دے دیے, علماء کونسل نے, سب نے فتوے دے دیے, اور اسلامک مارگیج ایسے ہی کام کرتی ہے, اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ مارگیج ہے. میں آپ کو ایک اور واقعہ اپنا سناؤں کہ جب میں گاڑی خریدنے گیا پہلی مرتبہ, تو میں نے کہا کہ نہیں میں انٹرسٹ پہ نہیں خریدوں گا, پیسے جمع کر کے میں گاڑی خریدوں گا. تو جو بندہ تھا اس نے کہا ڈونٹ وری, آپ مسلمان ہیں, وی ہیو اے سسٹم فار یو. اس نے کیا کیا کہ جو انٹرسٹ تھا وہ کیلکولیٹ کیا, اور کہا کہ جیسے وہ ٹویوٹا کیمری تھی, شاید $22,000 تھے شاید, تو اس نے کہا کہ یہ آپ کو کل ملا کے $27,000-28,000 کی پڑے گی, اور آپ بس قسطیں دے دیجیے گا, فکس قسطیں, اور سود کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا تم نے یہ نکالا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے بتا دی میں نے ایسے نکالا کہ اٹس انٹرسٹ فار می بٹ اٹس ناٹ انٹرسٹ فار یو. تو وہ بھی اتنے سیوی تھے, ان کو معلوم تھا کہ کس طرح مسلمان جو ہیں وہ چیزیں مان لیتے ہیں. تو سود بھی اسلامی دنیا میں ایسے ہی حلال ہوتا گیا کیونکہ ہم نے اس کے نام بدل دیے. آپ شراب کو ٹونک کر کے پیجیے, کوئی کچھ نہیں کہے گا, اس شراب کی بوتل پہ ٹونک کا لیبل لگا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, بیماری کے لیے پینے سب جائز ہے. بالکل ویسے ہی سود بھی مکمل طور پہ حلال کر لیا گیا. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک بڑے مشہور اسکالر تھے 80s 90s میں, اور بڑے ہی اچھے اسکالر تھے. وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں مدینہ میں ایک ریلیجیس اسکول میں پڑھاتا تھا. تو ایک دفعہ تنخواہ لیٹ ہو گئی 1 مہینے, تو میں گیا ان کے پاس کہ بھائی میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا ہوں, مجھے بچوں کی فیس دینی ہے, کرایہ دینا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا کل آئیے گا, پرسوں آئیے گا. تو تنگ آ گئے, تو انہوں نے کہا بھائی مجھے چاہیے پیسے. تو انہوں نے کہا کہ حضور ابھی بینک میں کوئی مسئلہ ہو گیا, ابھی ہمارے پاس بینک کے سود کی قسط نہیں آئی. تو اس نے کہا ہے کون سا سود؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو بزنس گروپ یہ چلاتا ہے مدرسہ, اس نے ایک رقم رکھ دی ہے بینک میں, اور اس کا جو ماہانہ سود آتا ہے اس سے آپ کی تنخواہ دی جاتی ہے, مدرسے کے اخراجات پورے ہوتے ہیں. اور یہ وہ لکھتے ہیں غلام مرتضیٰ صاحب کہ میں حیران رہ گیا کہ میں اللہ کا کلام پڑھا رہا ہوں, تفسیر حدیث پڑھا رہا ہوں, اور یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ واقعہ میرے خیال سے انہوں نے اپنی کتاب خطبات حرم میں لکھا ہے, یا شاید کسی اور کتاب میں ہوگا, لیکن اگر جن صاحبان کو شوق ان کی کتابیں پڑھیں, بہت ہی اچھی بہرحال کی کتابیں تھیں. خیر واپس موضوع کی طرف آتے ہیں. تو سود بھی کولونائزیشن کے بعد جو ہے وہ حلال ہو گیا نام بدل کے. اس کا نام سود نہیں ہے, نام آپ نے کچھ اور رکھ دیا, پروفٹ, انٹرسٹ یا فیس, کوئی بھی نام آپ رکھ دیں, لیکن وہ بالکل حلال ہو گیا. تیسری چیز جو کولونائزیشن کے بعد ہے, جس کو آج ہم اصل اسلام کہتے ہیں, وہ ہے خواتین کے حقوق. اچھا میں خواتین کے بارے میں آپ کو ساؤتھ ایشیا یعنی انڈیا کی بات نہیں بتاؤں گا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوانہ کلچر ہے وہ بھی خواتین کے لیے بہت ہی کہنا چاہیے سبجوگیٹری ہے, اور خواتین کو بالکل تھلے لگا کے رکھا جاتا ہے. آلدو بہت ساری دیویاں ہیں جو خواتین ہیں, بہت سارے بھگوانوں کی بیویاں خواتین ہیں, انہوں نے یدھ بھی یا لڑائیاں بھی لڑی ہیں, ولنس کو مارا بھی ہے, خون بھی پیا ہے, ایسے بڑے کام کیے ہیں,
لیکن جو عورت کا اسٹیٹس ہے وہ بہرحال بہت نیچے ہے انڈین سوسائٹی میں. اور وہی پھر جب وہ مسلمان ہوئے ہیں, کیونکہ جیسے ہمارے اینسیسٹرز مسلمان ہوئے ہیں اردو بولنے والے جو ہمیں, تو وہ ان سب نے بھی وہی چیزیں وہاں سے اڈاپٹ کر لی. تو یہ مثال اچھی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں گا ایجپٹ کی. تو ایجپٹ پہ نیپولین حملہ کرتا ہے 1799 میں اور قبضہ کر لیتا ہے, اور 3 سال تک وہ قبضہ قائم رہتا ہے. 1801-1802 کے آخر میں وہ شکست کھا کے برٹش امپائر سے نیپولین واپس چلا جاتا ہے. نیپولین تو خیر فرانس میں ہی ہوتا ہے, اس کا جنرل جو وہاں پہ تھا وہ شکست کھا کے چلا جاتا ہے. اس کا اثر کیا ہوا؟ جب فرینچ کلچر جو تھا صرف 3 سال تک ایجپٹ میں رہا, خاص طور پہ کائرو میں یا باقی بڑے شہروں میں, تو ایک ریولوشن آئی خواتین میں. خواتین نے احتجاج کرنے شروع کیے, وہ روڈ پہ آئی اپنے حقوق کے لیے. ایک بڑا مشہور واقعہ تھا کہ ایک لڑکے کو قتل کر دیا تو اس کی جو وارث خاتون تھی وہ پہنچی ہیں والی مصر کے محل تک, اور انہوں نے اتنا ہنگامہ کیا کہ بہت بڑا خون بہا ان کو دینا پڑا, تب وہ جگہ خاموش ہوئی ہیں. خواتین پالیٹکس میں آ گئی آگے اور مظاہروں میں نکل گئی آگے. خواتین کے رسالے نکلنے شروع ہو گئے, جو خواتین لکھتی بھی تھیں, چھاپتی بھی تھیں, پھیلاتی بھی تھیں, اشتہار بھی لاتی تھیں. وہیں پہ قاسم امین ایک کتاب لکھتے ہیں خواتین کے اوپر, جو کہ بڑی ہی کہنا چاہیے, آج تو خیر وہ معمولی کتاب ہوگی, لیکن اس وقت جو تھی وہ 19ویں صدی میں بالکل دھماکہ اس نے کر دیا تھا کہ عورت جو ہے وہ کتنی اسلام کے اندر سبجوکیٹڈ ہے, اور فرینچ نے آ کے یا ویسٹرن ویلیوز نے آ کے عورت کو کیسی آزادی دی ہے. اس کا نام عربی میں بھول رہا ہوں, میرات پتہ نہیں کیا نام تھا, کسی کو اگر یاد ہو تو کامنٹس میں لکھ دے پلیز. تو بہرحال یہ کائرو کے اندر ہی ہوا. سائملٹینیس کنٹراسٹ آپ کو دکھتا ہے انڈیا کے اندر. وہاں پہ ہماری جو خواتین تھی, نہ انہوں نے کبھی کوئی ریلی نکالی, نہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھی صوبائی سطح پہ, اسٹیٹ لیول پہ یا ملکی سطح پہ. اگر وہ کہنا چاہیے امپورٹنٹ ہوئی بھی تو وہ کسی مرد کے ساتھ ہوئی. جیسے فاطمہ جناح کی ایک مثال ہے کہ وہ فاطمہ جناح اکیلی کچھ نہیں تھی, وہ قائد اعظم کی بہن تھی, اس لیے ان کی ویلیو تھی. سروجنی نائیڈو تھی, لیکن وہ بہت بعد میں آئی ہیں. اندرا گاندھی ہیں, وہ بہت بعد میں آئی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں خواتین کہیں نہیں دکھتی. تحریک آزادی ہو یا کچھ اور ہو, خواتین کا الگ رول نہیں دکھتا. وہ احتجاج میں ہوتی تھی مردوں کے ساتھ, ان کا الگ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہمیں نہیں دکھتی, ان کی الگ انڈیپینڈنٹ اسٹرگل ہمیں نہیں دکھتی. اپنے حقوق کے لیے انگریزوں سے ان کی کہنا چاہیے جھڑپیں یا وفد یا کتابیں یا پمفلٹ کچھ بھی نہیں دکھتا ہمیں, کیونکہ یہ وہی سبجوگیشن تھی جو کہ انڈین کلچر میں موجود تھی, جس کو اسلام نے آ کے مزید فورٹیفائی کیا, اس کو کم نہیں کیا. تو یہ ایک بہت زیادہ چیزیں بدلی ہیں کولونائزیشن کے بعد خواتین میں, کہ آج ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو تو ہر چیز کی اجازت ہے, ان کو تو پڑھنے کی اجازت ہے, بلکہ ان کا پڑھانا بہتر ہے. حالانکہ 100 سال پہلے ہی فتوے موجود تھے کہ ان کو انگریزی نہ پڑھاؤ, ان کو باہر نہ نکالو, خواتین کی عقل ناقص ہوتی ہے. آج اس ناقص العقل کی حدیث کو ہم صحیح مانتے ہیں, لیکن مطلب اس کا بالکل الٹ کر دیتے ہیں کہ اس کا تو مطلب یہ سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی آپ کوئی حدیث سمجھ میں آئی ہے 1400 ایئرس کے بعد, اس سے پہلے کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عائشہ کی عمر کا مسئلہ جو ہے وہ بھی 200 سال کے آس پاس شروع ہوا, اس سے پہلے سب راضی تھے کہ ہاں جی 9 سال کی شادی ہو گئی, 52 سال کے آدمی سے اس میں کون سی بڑی بات ہے. رسول تھے, انہوں نے کر لیا, ان کی مرضی, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ کی مصلحت ہے, اللہ کی حکمت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب تحقیقات آ گئیں کہ نہیں, عمر 17 برس تھی, 29 برس تھی, 27 برس تھی, اس کے لیے میتھمیٹکس نکالی جا رہی ہے, اس کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ لفظ بھول گئے, فلاں راوی سے غلطی ہو گئی, بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. تو آج جو خواتین کی ایمانسپیشن ہمیں بتائی جاتی ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ خاص طور پہ ان ملکوں میں کہ خاتون کا رول کتنا زیادہ ہے, ان کی حیثیت کتنی بلند ہے, یہ صرف کولونائزیشن کے بعد ہے. اسلامی تاریخ میں آپ کو عورت ایسی بالکل نہیں دکھتی, وہ آپ کو ویسے ہی سبجوکیٹڈ اور محکوم دکھتی ہے, جو کہ کہنا چاہیے کہ ہمارے کلچر کا جس کو ایک حصہ ہے, ویسی سبجوکیشن تھی. پھر 4 شادیوں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو نہیں ہے. خود ذاکر نائک کا میں نے سنا تھا, تو میں بڑا حیران ہوا تھا کہ سورہ نساء میں ہے تم جو ایک پہ اکتفا کر سکتے ہو تو ایک پہ کرو. یہ آیت میں نے کبھی سنی ہی نہیں تھی, ذاکر نائک کے منہ سے میں نے سنی, اور اس کو سمجھا بھی مسلمانوں نے الگ الگ ہے. 4 شادیاں ہمیشہ جائز تھیں. آج لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے, وہ تو ٹیمپرری بات تھی, یہ تھا وہ تھا. بالکل آپ نے اس کو بدل دیا. سورہ نساء کی آیت میں نے خود سنا ہے علماء کو, خواتین علماء کو آج یہ کہتے ہوئے کہ مضروب کا مطلب مارنا تھوڑی ہوتا ہے, اس کا مطلب تو یہ تھا, یہ تو ان معنوں میں استعمال ہوا. یعنی کہ پورا اسلامک لٹریچر قرآن حدیث میں ضربہ مضروب ضربہ مطلب ہے مارنا پیٹنا کرنا, لیکن جب وہ اس آیت میں استعمال ہوا یہاں اس کا مطلب نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں, آپ نے بالکل مطلب بدل دیا, سرے سے بدل دیا. تو خواتین کے ساتھ بھی جو ہوا ہے یہ بھی گوروں کی دین ہے, یہ بھی کولونائزرز کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے سیکولر ویلیوز سیکھی, ہم نے ہیومن رائٹس سیکھے, ہم نے بہت ساری وہ چیزیں سیکھی جو ہمیں اسلام نے یا ہندوازم نے کبھی نہیں سکھائی تھیں. خیر میں اسلام پہ بات کر رہا ہوں, تو ہمیں وہ اسلام نے وہ ویلیوز کبھی بھی نہیں دی تھی جو ہم نے ان گوروں سے سیکھی. تو یہ جو ریئل اسلام ہمیں بتایا جاتا ہے یا اصل اسلام جو بتایا جاتا ہے, یہ ان گوروں کی وجہ سے ہمیں ملا ہے, یہ ہمارا اپنا کام نہیں ہے. آخری بات جو ہے وہ ہے ڈیموکریسی کی, کہ ہمارے ہاں شورو کا کانسیپٹ تھا, جو کہ ایک نام ہے قبائلی رواج کے لیے, کہ جو سردار ہیں قبیلے کے وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں اپنے قبیلے کے, اور وہ جا کے جو فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا. لیکن پھر ڈیموکریسی آ گئی, فرینچ ریولوشن کے بعد ڈیموکریسی آ گئی, برٹن میں ڈیموکریسی آ گئی, ہاؤس آف لارڈز ہاؤس آف کامنس بن گئے, جو بعد میں آ کے پھر سینٹ اور اسمبلی بنے, جیسے قومی اسمبلی ہم کہتے ہیں یا لوک سبھا کہتے ہیں, تو وہ بن گئے. تو اب کیا کریں, تو پھر دوبارہ ری انٹرپریٹیشن کی گئی کہ شورا کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے. پھر ہسٹری کی انٹرپریٹیشن کی گئی, کھود کے وہ روایتیں نکالی گئیں جو کہ عباسیوں کا
یا امویوں کا کلیئر پروپیگنڈا تھا. مثال کے طور پہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی ایک حدیث بہت سرکولیٹ کی جاتی ہے کہ جب وہ حکم بن گئے تھے کہ کس کو چوز کریں خلیفہ حضرت عثمان اور حضرت علی میں, تو وہ حکم بن گئے تھے کہ میں اپنی سیٹ چھوڑتا ہوں لیکن تمہارا فیصلہ میں کروں گا. اور تو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ مدینے کی گلیوں میں گئے, ایک ایک خاتون تک سے پردے میں پوچھا کہ ان کی کیا رائے, یعنی پورا ڈیموکریٹک سسٹم تھا یہ. بھائی یہ پروپیگنڈا تھا, یہ امویوں کا پروپیگنڈا تھا, یہ کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں تھا. عباسیوں کی جو روایتیں وہ لائی گئیں کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کی رائے کا احترام کیا گیا, لوگوں کی رائے کی وجہ سے فلاں چیز بدلی فلاں چیز بدلی, تو سب کی سب کہانیاں ہیں. کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں تھا اسلام کے اندر. نہ اسلام ڈیموکریسی کی الف بے بھی جانتا ہے, مطلب اگر جانتا ہوتا تو بیان ہوتی نا کہیں بھی. شورا انہوں نے کہہ دیا, جس کو عرب پہلے سے جانتے تھے وہی شورا چلتی رہی. شورا سے آج آپ نکالتے نہیں جی شورا کا مطلب ہے مشاورت, مشاورت کا مطلب کہ آپ سب کی رائے لیں, سب کی رائے لیں کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ڈیموکریسی ہے. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ کو میں آلو گوبھی بنانے کی ترکیب اور سامان دوں, اب آپ اس سے قورمہ بنا لیں اور کہیں کہ میں نے وہی سامان استعمال کیا جو آپ نے دیا تھا, تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال کولونائزیشن کے بعد, سیکولرزم کے بعد ہمیں اسلام کا یہ اصل چہرہ دکھتا ہے جس میں ڈیموکریسی بھی ہے. سب سے آخر میں اب بات کرنا میں چاہتا ہوں غلامی کے اوپر. یعنی یہ سب سے بڑا مذاق ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اسلام نے بتدریج غلامی ختم کی. سورہ محمد کی آیت شاید 47 ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ غلام نہیں بنایا جا سکتا, اور یہ غامدی صاحب بھی کہتے ہیں اور بہت سارے علماء بھی کہتے ہیں, قرضاوی صاحب بھی یہی کہتے ہیں, میرا خیال ہے, I'm not sure, لیکن میرا خیال ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ یہ آیت کبھی کسی کو ایسے سمجھ میں نہیں آئی. یعنی اصل معجزہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن نے اپنی آیت کا یہ معنی 1400 برس تک سب سے چھپا کر رکھا. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی جب تک کہ جو ہے وہ انگریزوں نے کولونائز نہیں کر لیا, کولونائزیشن کے 200-300 سال نہیں گزر گئے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ آیت جو تھی اس کا مطلب تو یہ تھا کہ غلامی کو ختم کرنا ہے. اسلامی تاریخ میں غلامی کبھی ختم نہیں ہوئی. میں نے ایک معاہدے کا حوالہ دیا تھا جو مصر کی فتح کے ساتھ کیا تھا, 300 لونڈیوں کا ہر سال دینی, اور وہ پھر وہ کئی 1000 سال کے آس پاس تک وہ چلتا رہا ہے وہ سلسلہ. اور آپ کہتے ہیں تجریز کہاں ختم ہوئی؟ سہارن جو ٹریفک تھا غلاموں کا, اس میں 2 ملین لوگوں کی ٹرانزیکشن ملتی ہیں ہمیں, یعنی 20 لاکھ انسان بیچے اور خریدے گئے. اتنی مثالیں ملتی ہیں. جبکہ جن کو غلام بنایا جاتا تھا ان میں شرح اموات بہت زیادہ تھی. تو اگر 2 ملین غلاموں کی ٹرانزیکشن ملتی ہیں تو کم سے کم 6 سے 7 ملین لوگوں کو پکڑا گیا ہوگا. تو کون سی تجریز سے کہاں ختم ہو رہی ہے؟ سب سے آخر میں غلامی ختم ہوتی ہے اسلامی دنیا میں 1962-1964 میں سعودی عرب میں. پھر سب سے پہلے غلامی شروع بھی اسلامی دنیا میں ہی ہوتی ہے کہ جب حکومت بنا لیتے ہیں کہ داعش کی ISIS کی حکومت بن جاتی ہے, وہ پھر آگے غلامی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. یزیدی عورتوں کو خریدی و فروخت کرتے ہیں 2020 میں, اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں, خبریں موجود ہیں. آج یہ کیا احمقانہ بات ہے کہ اسلام میں غلامی نہیں ہے. بالکل غلامی تھی بھائی, کیونکہ پوری دنیا میں غلامی جائز تھی. کہ آج ہمیں اسلام کا دھلا دھلایا چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ اسلام تو تجریز سے غلامی ختم کرنے آیا تھا, اور اس کو مکمل ختم نہ کرنے کی بہت ساری مصلحتیں تھیں. مزے کی بات کی یہ مصلحتیں اشوک کو نہیں معلوم تھیں. جو اشوک دی گریٹ جس کو کہا جاتا ہے, جس نے اپنی مملکت میں اسلام کے آنے سے کئی صدیاں پہلے جو ہے وہ غلامی پہ مکمل پابندی لگا دی تھی, اس کو یہ مصلحتیں نہیں معلوم تھیں. اور منگول بہت سارے گزرے ہیں, چائنا میں گزرے ہیں حکمران جنہوں نے غلامی کو ختم کیا تھا, اور یہ سب اسلام کے آنے سے کافی پہلے کی باتیں ہیں. ان سب کو یہ مصلحتیں نہیں پتا تھیں, لیکن ہمارے علماء کو اس تمام مصلحتیں خدا جانے کیسے پتا چل گئی ہیں. خیر, تو اب میں سمرائز کرتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ جو اسلام کا جو میں ریئل اسلام بتایا جاتا ہے, جو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے آج ماڈریٹ مسلمانوں کی طرف سے, اسکالرز کی طرف سے, پاکستان میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں, ناروے میں, سویڈن میں, وہ اسلام وہ ہے جو کولونائزیشن کے بعد مسلمانوں نے سیکولر ویلیوز سیکھ کر تبدیلیاں کی ہیں. ری انٹرپریٹیشن کر کر کے انہوں نے یہ باتیں نکالی ہیں. ان کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل اسلام آج بھی محفوظ ہے ان تفاسیر میں جو کہ میڈیول ایرا میں لکھی گئی, اس تاریخ کی ان کتابوں میں جو ہمارے اولین مورخین نے لکھی. اصل اسلام وہ ہے جو آپ کو بیچا جا رہا ہے. یہ اسلام 2.0 آپ اسے کہہ لیں, صاف ستھرا, دھلا دھلایا, پیارا پیارا. اور یہ صرف اسلام نہیں ہے. آخری چند منٹ میں مزید لوں گا آپ کے. یہ صرف اسلام نہیں, آپ کو میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ ہندوازم میں جیسے جب انگریز آ گئے اور ہندوؤں کو بھی احساس ہوا کہ یہ ویلیوز جو ہیں یہ انسانی ویلیوز ہیں اور مذہب میں یہ موجود نہیں ہیں ان کے, تو ان کے بھی ریفارمرز پیدا ہوئے. جیسے راجا رام موہن رائے میرے ایک بڑے پسندیدہ ریفارمر ہیں. انہوں نے ستی کو بالکل حرام قرار دینے کی کوشش کی. بتایا کہ توحید جو ہے وہ بھی ہندو مت کے اندر موجود ہے تاکہ جو ہندو فرقے جو ہیں ان کے درمیان اتحاد پیدا ہو سکے. گائے کے تقدس پہ انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے, ہسٹوریکل باتیں بہت بتائیں. تو یہ بھی ایک ریفارمر تھے. اور آج تو ہندوازم میں بہت زیادہ ریفارمز آ چکے ہیں. کرسچینٹی کی مثال دوں تو 1996 میں امریکہ میں جو چرچ ہے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جو دوزخ ہے, دوزخ کا مطلب سزائیں دینا نہیں ہے. دوزخ کا مطلب یہ ہے an
absence of God, یعنی کہ وہاں پہ خدا نہیں ہے. دوزخ کی جو سزائیں ہیں کہ آپ کو آگ میں تلا جائے گا اور بھونا جائے گا اور فلاں کیا جائے گا, وہ سب تو جو ہے صرف میٹافورز ہیں آپ کو بتانے کے لیے. hell is absence of God. اس کے بعد ایونجیلیکلز جو ٹرمپ کے سب سے بڑے سپورٹرز ہیں, اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی 2000 میں کہ hell کا مطلب ہے ایبسولوٹ نتھنگنس, یعنی آپ فنا کے آخری مقام پہ ہوں گے تو دوزخ وہ ہے. یہ سزائیں وغیرہ جو ہیں یہ خوفناک سزائیں, یہ انسانیت کے خلاف ہیں. خدا جو محبت کرنے والا ہے کبھی یہ کام نہیں کرے گا. یہ سارے کے سارے میٹافورز ہیں. تو جس طرح کولونائزیشن نے ہندوازم کو بہت بدلا, کرسچینٹی کو بہت بدلا, بالکل ویسے ہی اسلام کو بھی بہت بدلا. المیہ لیکن یہ ہے کہ ہم آج کے اسلام کو اصل اسلام سمجھتے ہیں اور یہ نرا دھوکہ ہے. چلیے اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں کچھ دنوں میں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.